میرا نام کارتک ہے۔ میرے پاپا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری ماں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب میں 12 سال کا تھا تو میرے پاپا اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں نے مجھے بہت مشکل سے پالا اور پڑھایا تھا۔ جب میں 12 سال کا تھا تو میری بہن گڑیا بھی 5 سال کی تھی۔ میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ 2 بچوں کو پال سکے۔ میرے ماما کا کوئی اولاد نہیں تھا۔ ماما نے گڑیا کو گود لے لیا۔ ہم بہت خوش تھے کہ چلو کم سے کم گڑیا کی پرورش تو صحیح سے ہوگی، اچھے کھانے کو، اچھے کپڑے پہننے کو ملے گا، کیونکہ میرے ماما کویت میں رہتے تھے، اس لیے ماں نے گڑیا کو انہیں گود دے دیا۔ ماما گڑیا کو لے کر کویت چلے گئے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا اور میں 22 سال کا ہو گیا۔ ایک کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ میں اس قابل بن گیا تھا کہ میں اپنی ماں کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا تھا، لیکن میری قسمت میں شاید ماں کا پیار اتنے دنوں تک ہی لکھا تھا۔ میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں گھر میں بالکل اکیلا ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی کہ کوئی اتنا بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھن جائے۔ میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے مجھے بہت ہی بری چیزوں کی لت لگنے لگی۔ میں ڈرنک کرنے لگا۔ میرا دماغ ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ دن میں آفس جاتا اور کام کر کے رات میں گھر آتا ہی نہیں۔ اکیلے پن مجھے بہت خلتا تھا۔ میں کبھی کھاتا بھی تھا، کبھی بنا کھائے ہی سو جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت اسی طرح گزرنے لگا کہ تبھی میری زندگی میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آئی جس کا نام سونیا تھا۔ سونیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ سونیا بھی میری طرح بالکل اکیلی لڑکی تھی۔ سونیا بہت ہی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ لڑکی تھی۔ سونیا سے تو بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ سونیا لاڈج میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں اس سے ملنے چلا جاتا تھا، کبھی وہ بھی مجھ سے ملنے میرے گھر پر آ جایا کرتی تھی۔ میں سونیا کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے پیار کے جذبات آنے لگے تھے، لیکن میں نے اس سے کبھی پیار کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ مجھے بہت ہی اچھا دوست سمجھتی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے میری ساری بری عادتیں چھڑا دی۔ میں پھر سے بہت اچھا انسان بن گیا تھا، نشے سے دور رہنے لگا تھا، لیکن آج میں بہت خوش تھا کیونکہ آج میں نے سوچا تھا کہ میں سونیا کے ساتھ باہر کہیں گھومنے جاؤں گا اور اسے اپنے دل کا بات بتا دوں گا۔ میں نے سونیا کو فون کیا، تم تیار رہنا، ہم کہیں باہر چلیں گے گھومنے کے لیے۔ سونیا کہنے لگی مجھے بہت ضروری کام ہے، اس لیے آج تو میں نہیں جا سکتی۔ اس نے منع کر دیا تو میرا دل بہت اداس ہو گیا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ آج میں اسے لے کر جاؤں گا اور اپنے دل کی بات بتا دوں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں آفس سے گھر آیا، مجھے آج کام کرنے کا ذرا بھی من نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے چائے بنا کر اور فریش ہو کر چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں چائے پیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار سونیا کا ہی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کب سونیا کو اپنے دل کی بات بتاؤں اور اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے آؤں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا کیونکہ 9 بجے تک مجھے آفس جانا تھا۔ میں جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور فریش ہو گیا اور ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا کہ تبھی راستے میں سونیا کا کال آ گیا اور کہنے لگی کارتک کہاں ہو تم؟ کیا تم آ سکتے ہو؟ چلو آج ہم لوگ کافی پر چلتے ہیں۔ میں نے کہا سونیا میں آفس کے لیے نکل چکا ہوں۔ سونیا کہنے لگی آج اگر آفس نہیں گئے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا سونیا آج نہیں، ہم چھٹی والے دن ملتے ہیں اور اس دن ڈھیر ساری باتیں کریں گے کیونکہ آج مجھے آفس میں بہت کام ہے۔ وہ غصہ ہو گئی اور فون کاٹ دی۔ میں بھی جلدی میں تھا، میں آفس چلا گیا۔ آج مجھے آفس میں بہت کام تھا کیونکہ سر نے مجھے کام دیا تھا اور وہ ایک پروجیکٹ تھا۔ اسی پروجیکٹ پر مجھے کام کرنا تھا۔ اگر میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کرتا تو بہت پرابلم ہو جاتی۔ خیر میں نے آفس کے کام ختم کیا اور گھر آ گیا۔ میں فریش ہو کر صوفے پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا کہ تبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سونیا تھی۔ میں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا ارے تم یہاں اس وقت، آؤ اندر آؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں تم سے غصہ ہوں، تمہیں میں کتنا پیار سے بلا رہی تھی، تم کیوں نہیں آئے میرے ساتھ؟ تبھی میں نے کہا سونیا میں نے کہا نا کہ مجھے ضروری کام تھا اس لیے نہیں آ پایا، لیکن چھٹی والے دن پکا ہم
کہیں باہر گھومنے چلیں گے۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر آ گئی۔ بہت خوش لگ رہی تھی، ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس کی ہنسی میں کہیں کھو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کارتک چلو آج میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ بناتی ہوں۔ میں نے کہا بنا لو، پر کھانا بنانے میں ٹائم لگ جائے گا، کیا تمہیں یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، سوچ کر تو یہی آئی ہوں کہ آج رات یہیں رکوں گی۔ کیوں، تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم یہاں سو جانا میری ماں کے کمرے میں۔ ویسے بھی ماں کے جانے کے بعد وہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے۔ اس نے کھانا بنایا، ہم دونوں مل کر ساتھ میں کھانا کھائے اور خوب ساری باتیں کی۔ اس بیچ مجھے لگ رہا تھا کہ میں سونیا کو کہہ دوں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے نہیں کہا۔ رات کافی ہو چکی تھی، سونیا سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی، میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد موسم بہت خراب ہونے لگا، بادل زور زور سے گرج رہی تھی۔ میں بھی سونے ہی والا تھا کہ سونیا دروازہ بجانے لگی۔ وہ کہنے لگی کارتک دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور ہنسنے لگا۔ میں نے کہا تمہیں بادل گرجنے سے ڈر لگتا ہے؟ سونیا غصہ کرنے لگی اور مجھے دھکا مار کر کمرے کے اندر آ گئی۔ کہنے لگی اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے، میں تمہارے پاس ہی سونے والی ہوں۔ میں نے کہا سونیا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تم میرے ساتھ کیسے سو سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں تو کیا ہو گیا، چلو آ جاؤ اور سو جاؤ۔ بیچ میں تکیا کو رکھ کر دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ تبھی اچانک سے بادل کے گرجنے سے سونیا چیخنے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے کانوں پر پڑ رہی تھیں۔ وہ میرے اتنے قریب تھی کہ میری دھڑکن بہت تیز دھڑکنے لگی۔ میرے جذبات باہر آ رہے تھے کیونکہ میں سونیا سے پیار کرنے لگا تھا۔ میں اپنے جذباتوں پر قابو کر رہا تھا، لیکن سونیا مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میرے جذبات باہر آنے لگے، میں بھی اس کی باہوں میں کھو گیا۔ ہم دونوں نے پوری رات بتائی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سونیا اٹھ چکی تھی۔ میرے لیے سونیا چائے بنا کر لائی۔ وہ کہنے لگی کارتک فریش ہو جاؤ اور چائے پیو۔ میں تو اسے ایسا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ مجھے لگا سونیا بہت غصہ کرے گی کیونکہ رات میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سونیا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، جبکہ ہمارے بیچ بہت کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا سونیا تم ٹھیک ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں کارتک میں ٹھیک ہوں، اور ہاں میری سہیلیاں فون کر رہی تھی، مجھے جانا ہوگا۔ ویسے بھی وہ لوگ تمہارا نام لے کر مجھے بہت پریشان کرتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ تم صرف میرے دوست ہو، لیکن وہ لوگ مانتے ہی نہیں۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا اچھا تو کیا کہتی ہیں تمہاری سہیلیاں؟ تو سونیا کہنے لگی وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، وہ سب تمہیں بہت پسند کرتی ہیں میرے لیے۔ میں نے کہا اچھا، اور تم نہیں پسند کرتی؟ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے چھوڑو یہ سب باتیں، تمہیں پتہ ہے کل میں کس سے ملی تھی؟ میں نے کہا کس سے ملی تھی؟ وہ کہنے لگی مائرا انڈسٹری کے مالک سے۔ میں نے کہا ارے وہ تو بہت ہی بڑی کمپنی کے مالک ہیں، وہ تمہیں کہاں مل گئے؟ میں تمہیں کل گھومنے کے لیے بول رہی تھی، لیکن تم نہیں آئے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کافی پینے کے لیے ریسٹورینٹ چلی گئی، اور وہیں پر میں نے دیکھا شیخا انڈسٹری کے مالک بھی موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے میں کتنی خوبصورت ہوں، اور آج تک کوئی بچا نہیں ہے میری خوبصورتی سے۔ میں نے ان کو جیسے ہی دیکھا اپنا حسن کا جال پھینک دیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی نظر اپنی طرف کھینچنے کے لیے کافی کو اپنے اوپر گرا لی، اور میں چلائی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی، اور میری خوبصورتی پر وہ تو فدا ہی ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر لگا کہ وہ پھسل چکے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ اپنے آس پاس خوبصورت لڑکیوں کو ہی رکھتے ہیں، وہ خوبصورت لڑکیوں کو اپنی سیکرٹری رکھتے ہیں۔ پھر کیا میرا سلیکشن ہو گئی؟ انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور اپنا کمپنی بلایا ہے، تم دیکھ لینا وہ مجھے اپنی سیکرٹری ہی رکھیں گے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اس کمپنی میں کام ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر تمہیں مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ اپنی سیکرٹری کو سیلری کتنی دیتے ہیں؟ مہینے کی 55,000 ہوتے ہیں، اور 55,000 تو میرے لیے بہت ہوتے ہیں۔ میری وہاں پر نوکری لگ گئی تو میں پھر تمہاری بھی وہیں پر بات کر کے نوکری لگوا دوں گی۔ میں نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کمپنی میں کام کر کے ہی خوش ہوں۔
سونیا کہنے لگی اچھا خیر چھوڑو یہ سب باتیں، میں چلتی ہوں۔ سونیا اتنا کہہ کر چلی گئی۔ میں بھی اپنا آفس کے لیے تیار ہو کر نکل گیا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ سونیا کو اس کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد سونیا میرے پاس آئی، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا سونیا کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی کارتک مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا ضروری بات کرنی ہے، بولو۔ وہ کہنے لگی میں پریگننٹ ہوں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ سونیا یہ تو خوشی کی بات ہے۔ وہ کہنے لگی کیا کارتک تم بھی ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ خوشی کی بات ہے تمہارے لیے؟ میں نے کہا ہاں سونیا تم میری طرف دیکھو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تم سے اپنے دل کی بات کہنے والا تھا، لیکن مجھے تم سے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سونیا نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کارتک میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہے، میں نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا ہے، مجھے بہت آگے بڑھنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تو پھر کیا تم بچوں کو؟ وہ کہنے لگی ہاں میں بچے کا ابارشن کروا لوں گی۔ میں نے کہا سونیا ایسا مت کرو، دیکھو یہ میرا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے، یہ بچہ ہمارے پیار کی نشانی ہے، اس بچے کو آنے دو اس دنیا میں۔ وہ کہنے لگی نہیں ابھی میں ان سب معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی، بچے شادی یا سب میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ سونیا غصے سے پیر پٹک کر چلی گئی۔ میں نے سونیا سے تو منع کی کوشش کی، کرنے لگا کہ سونیا مان جائے، لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے ابارشن کروا لیا۔ مجھے بہت برا لگا، میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں نے سونیا سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے اور میں نے خود کو وعدہ کیا کہ اب میں اس کی زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ اس دن کے بعد میں سونیا سے میری کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو آخری بات یہی کہا تھا کہ سونیا دیکھ لینا جب تمہیں میرے پیار کا احساس ہوگا نا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس نے کہا یہ پیار ویار کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسے پیسے ہیں تو سب کچھ ہے۔ میں اپنی زندگی میں واپس لوٹ آیا، جہاں تھا وہیں پر آ گیا، میں پھر سے بالکل اکیلا ہو گیا۔ سونیا میری زندگی سے چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں گاؤں چھوڑ کر ممبئی چلا آیا اور یہاں ایک کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا۔ اس بیچ میری زندگی میں ایک بہت ہی سمپل سادھارن سی لڑکی آئی جس کا نام تھا مائرہ۔ مائرہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ ممبئی میں اپنے چاچا کے ساتھ رہتی تھی۔ مائرہ میری دوست کی کزن تھی۔ مائرہ سے میری ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ میری دوست نے مائرہ سے ملوایا تھا۔ ایک دن میری دوست نے بتایا کہ کارتک مائرہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ میرا دوست کہنے لگا پتہ نہیں، لیکن وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں اس سے ملنے اس کے پتے پر پہنچ گیا۔ مائرہ وہاں میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں مائرہ سے ملا تو اس نے کہا کارتک مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے، میرے کزن نے تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں اپنے دوست کو سب کچھ بتا چکا تھا، اپنا بیتا ہوا کل بھی اسے بتا چکا تھا۔ میں نے کہا اس نے تمہیں میرے بارے میں کیوں بتا دیا؟ مائرہ کہنے لگی میں نے اس سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا، تم مجھے اچھے لگے، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں پیار پر بھروسہ نہیں کرتی، مجھے شادی پر یقین ہے، کیا تم میرا ہاتھ تھامو گے؟ میں نے مائرہ کو ہاں کر دیا کیونکہ میں بھی شادی پر یقین کرتا تھا۔ پیار سے تو میرا بھی بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ مائرہ نے کہا میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو ہے میرے چاچا ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے چاچا سے مل کر میرا ہاتھ مانگ لو، باقی میں اپنے چاچا کو منا لوں گی، وہ تمہیں ضرور پسند کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میں مائرہ کے گھر گیا۔ مائرہ کے چاچا سے مل کر پتہ چلا کہ مائرہ کے چاچا بہت ہی اچھے اور دل کے آدمی ہیں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ مائرہ تمہارے ساتھ خوش رہے اور اس کے چاہیے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مائرہ کے چاچا نے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ ایک ہفتے میں ہماری شادی ہونے والی تھی۔ میری طرف سے جو ہو پایا میں نے مائرہ کے لیے کیا۔ آج تک میں نے جتنے بھی پیسے جمع کیے تھے اس سے میں نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور اس گھر کو میں نے سجا دیا۔ دیکھتے دیکھتے ایک ہفتہ بیت گیا اور ہماری شادی کا دن بھی آ گیا۔
آج ہماری شادی تھی، میں منڈپ میں بیٹھا ماہرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہرہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دلہن کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہماری شادی ہو گئی، میں ماہرہ کو لے کر اپنا چھوٹا سا گھر آ گیا۔ میں نے ماہرہ کا گرہ پرویش کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے کر کمرے میں آ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، ماہرہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ کہنے لگی، کارتک، آج کے دن تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، یہ آنسو تو بس یوں ہی آ گئے، ماں کی یاد آ گئی تھی۔ خیر، میں بھی ماہرہ کو باہوں میں کھو گیا اور ہم دونوں نے اپنی زندگیوں کی شروعات کی۔ صبح جب میری نیند کھلی تو ماہرہ سو رہی تھی اور سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں کچن میں گیا اور کافی بنایا۔ میں کافی لے کر ماہرہ کے پاس آیا۔ میں ماہرہ کو اٹھانے ہی والا تھا کہ اچانک سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے گھر کے دروازے کے پاس ماہرہ انڈسٹری کا مالک تھا۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، اندر نہیں بلاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پر؟ وہ کہنے لگے، ہاں، یہاں میری بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ میں ان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا، تبھی ماہرہ باہر نکل آئی اور کہنے لگی، آپ یہاں کیسے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی ہوش کھو دوں، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تبھی وہ کہنے لگے، بیٹا، مجھ سے اتنی نفرت مت کرو، اب مجھے تمہاری یہ نفرت برداشت نہیں ہوتی۔ تم نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ میں نے کہا، ماہرہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، کارتک، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی سے میرا باپ ہے، لیکن باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے باپ کا کوئی بھی فرض نہیں ادا کیا ہے، تو میں کیسے مان لوں یہ میرا باپ ہے؟ کیوں آئے ہیں یہ یہاں پر؟ اس کے بعد اس کے پاپا کہنے لگے، ماہرہ، ایسا مت کہو، میں تمہیں اپنی ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو، یہ میری آخری خواہش سمجھ لو۔ کیا تم اپنے پاپا کی آخری خواہش بھی پورا نہیں کرو گی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب میں کچھ ہی دنوں کے لیے اس دنیا میں ہوں۔ ماہرہ کے پاپا کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ مجھ سے ان کا درد دیکھا نہیں گیا۔ میں نے ماہرہ سے کہا، دیکھو، میں نہیں جانتا کیا تھا اور کیوں نہیں تھا، لیکن آج میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پاپا تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ماہرہ، ماں باپ کا اس دنیا میں ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ بھول جاؤ اور اپنے پاپا کو معاف کر دو۔ تبھی ماہرہ کہنے لگی، تم نہیں جانتے کارتک، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے، انہوں نے میری ماں کو مرتا ہوا چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہو کر بھی یہ بہت غریب آدمی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بس عیاشی کی ہے۔ انہیں نہ اپنی پتنی کا کچھ خبر ہے اور نہ اپنی بچی کا۔ میں بچپن میں ان کے پیار کے لیے ترستی تھی، لیکن میرے لیے ان کے پاس ذرا بھی وقت نہیں تھا۔ جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے نوکروں کے حوالے کر کے خود اپنے دن اور رات رنگین کرتے رہے، اور میں انہیں معاف کر دوں؟ کیسے معاف کر دوں کارتک؟ میں نے کہا، ماہرہ، بھول جاؤ، سنا نہیں تمہارے پاپا نے کہا کہ ان کی آخری خواہش ہے؟ کیا تم ان کی آخری خواہش بھی پورا نہیں کرو گی؟ انہوں نے اپنا فرض نہیں ادا کیا تو کیا تم بھی اپنی بیٹی ہونے کا فرض ادا نہیں کرو گی؟ ماہرہ نے میری بات مان لی۔ اس کے پاپا نے بہت ضد کیا کہ ماہرہ میرے ساتھ چلو اپنے گھر۔ میری پتنی نہیں جانا چاہتی تھی، میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو دولت کے پیچھے بھاگیں۔ لیکن پھر ماہرہ کہنے لگی کہ تم چاہتے ہو نا میں پاپا کو معاف کر دوں، تو تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے ماہرہ کی بات مان لی۔ ہم دونوں ماہرہ کے پاپا کے ساتھ ان کے بڑے سے بنگلے میں آ گئے تھے۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں ایک قدم تلے زمین کھسک گئی۔ سامنے سونیا کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران نہیں ہوا، لیکن ماہرہ کے پاپا نے آگے جو بات کی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا، کارتک، ان سے ملو، یہ میری پتنی سونیا۔ کہنا تھا کہ میں خاموش ہو گیا، میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کا مطلب ماہرہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اس کے پاپا نے لڑکیوں کے پیچھے ہی اپنی زندگی برباد کی ہے۔
لیکن ان کا تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ کس ٹائپ کے ہیں۔ لیکن سونیا سے مجھے اس ٹائپ کی امید نہیں تھی کہ پیسے کے لالچ میں آ کے اپنے سے بڑے عمر کے آدمی سے شادی کر لے۔ اس کی عمر کی بیٹی ہے اس آدمی کا، اور سونیا نے اس سے شادی کر لی۔ اس نے یہ سب کیسے کیا ہوگا؟ خیر، اب مائرا انڈسٹری کے مالک میرا سسر تھا۔ میرے سسر نے مائرا کو سونیا سے ملوایا تو مائرا نے کہا، رہنے دیجیے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی پتنی آپ کو مبارک ہو، مجھے ان سب سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی میں کون ہے کون نہیں۔ سونیا بھی مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ مائرا اپنے کمرے میں چلی گئی، میں بھی مائرا کے ساتھ چلا گیا تھا۔ مائرا کا کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ تبھی میرے سسر نے آواز دیا۔ میں اور مائرا باہر نکلے، ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کھانے کی ٹیبل میں سونیا مجھے ہی ایک ٹک لگائے دیکھ رہی تھی۔ خیر، میں سونیا سے انجان ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے ہمارا دن گزرتا لگا۔ ایک دن میں گھر پر اکیلا تھا۔ مائرا اپنی دوست کے یہاں گئی ہوئی تھی۔ سبھی نوکر اپنے کام میں بزی تھے۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا سونیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ سونیا اس حد تک جا سکتی ہے اور پیسے کے لالچ میں آ کر 55 سال کے بڈھے سے شادی کر سکتی ہے۔ میں نے مان لیا کہ ہاں، وہ مائرا انڈسٹری کے مالک تھے، ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی، لیکن ایک 21 سال کی لڑکی 55 سال کے بڈھے کے ساتھ صرف پیسوں کے لیے ہی شادی کر لی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سونیا کو دولت کی اتنی بڑی بھوک لگی۔ پریشانی میں، خیر اگر وہ خوش ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچانک سے میری نظر دروازے پر پڑی۔ میں نے دیکھا تو سونیا کھڑی تھی۔ میں نے کہا، تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے یہاں دیکھ کر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں حیران نہیں ہو رہا ہوں، تمہیں اس طرح میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سونیا کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں نے سارے نوکروں کو آج چھٹی دے دی ہے اور مائرا بھی شام تک نہیں آئے گی۔ اپنی دوست سے مل کر اپنے پاپا کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے۔ میں نے کہا، تو تم نے نوکروں کو چھٹی کیوں دے دی؟ وہ کہنے لگی، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ اب بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سونیا کہنے لگی، بہت کچھ ہے۔ سونیا نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، سونیا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، دروازہ تم نے کیوں بند کیا؟ تبھی سونیا کہنے لگی، کارتک، تم سے الگ ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ تم سے میں کتنا پیار کرتی ہوں۔ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا۔ ہمارے بارے میں جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے دل میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ میں نے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ سونیا میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے سونیا کو خود سے الگ کیا اور اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ مجھے غصہ آ گیا، پر وہ کہنے لگی، تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے، لیکن پرائے جیسا ویوہار کیوں کر رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو جیسے کہ تم نے مجھے کبھی چھوا ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا، وہ پہلے کی بات ہے، اب میں شادی شدہ ہوں۔ تبھی سونیا کہنے لگی، شادی شدہ ہو تو کیا ہوا؟ تمہیں تمہاری پتنی کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں، ویسے ہی رہو، بس اپنے دل میں، اپنی باہوں میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ کارتک، اگر تم نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا تو میں تمہیں بہت برا پھنساؤں گی۔ میں نے کہا، تم کیوں پھنساؤ گی مجھے؟ تمہاری باتوں پر کون یقین کرے گا؟ سونیا کہنے لگی، میرا پتی، اگر میں نے کہہ دیا کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اکیلے میں، تو تمہارا کیا ہوگا؟ سوچو، مائرا کا دل ٹوٹ جائے گا، مائرا کا بھروسہ تم سے اٹھ جائے گا۔ سونیا اب مجھے بلیک میل کرنے لگی۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کے بے حد قریب ہو گیا۔ سونیا میری باہوں میں بہت خوش تھی، وہ اپنی خواہش کو پورا کر کے جا چکی تھی۔ مائرا گھر آئی تو آ کے سیدھے میرے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا مائرا؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ میں نے میرے پاپا کو پا لیا۔ میں نے کہا، اچھا، ایسا کیا ہو گیا؟ تبھی وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے، پاپا نے مجھے آج تک دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں نے کہا، کیا ایسا کیا دے دیا تمہارے پاپا نے؟ وہ کہنے لگی، انہوں نے اپنی قیمتی وقت دیا ہے۔
مجھے تمہیں پتہ ہے اسی وقت کے لیے میں بچپن میں ترستی تھی۔ آج تک میرے پاپا نے مجھے ایک دن بھی نہیں دیا، لیکن آج کا پورا دن انہوں نے میرا نام کر دیا۔ میں اور پاپا آج دن بھر ہم ساتھ تھے۔ میں نے کہا اچھا چلو اچھی بات ہے۔ مائرہ کہنے لگی نوکر دکھائی نہیں دے رہے ہیں، سب کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، شاید چھٹی پر ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سسر گھر پر آ گئے اور کہنے لگے مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تم کمپنی سنبھالو، اب میں یہ کمپنی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا جو بھی ہے سب تمہارا ہے۔ مائرہ نے کہا سونیا پاپا صحیح کہہ رہی ہے۔ سونیا بھی کہنے لگی ہاں کارتک، اس میں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب کمپنی کی ذمہ داری میری تھی، لیکن ادھر میں سونیا کی حرکتوں سے پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے سونیا سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ سونیا چاہتی تھی کہ میں مائرہ کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش بھی پوری کروں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اپنی پتنی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اگر میں سونیا کی بات نہیں مانتا تو سونیا مجھے پوری طرح پھنسا دیتی۔ میں پھنس چکا تھا، لیکن میں نے اب فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مائرہ کو سب کچھ بتا دوں گا کہ میری زندگی میں جو لڑکی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سونیا تھی، جو اب تمہارے پاپا کی پتنی ہے۔ لیکن میں کیا بتاتا کہ میں اس کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ سب مائرہ کو نہیں پتا تھا۔ مائرہ کو بس اتنا پتا تھا کہ پہلے میں کسی لڑکی کے پیار میں تھا، اس لڑکی کو اپنے کیریئر بنانا تھا، اس لیے وہ مجھے چھوڑ دیا۔ اگر مائرہ کو یہ پتا چل جائے کہ سونیا میرے بچے کی کبھی ماں بننے والی تھی تو مائرہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ میرا بیتا ہوا کل مجھے اب پریشان کرنے لگا۔ میں مائرہ سے بہت پیار کرتا تھا، مجھے اس کے کھونے کا ڈر اب میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اب سونیا کو جب بھی میرے قریب آنے کا دل کرتا، پھر مائرہ کی کافی میں نشے کی گولی ملا دیتی۔ اس طرح سے مائرہ بے ہوش ہو جاتی اور میں سونیا کے کمرے میں جاتا اور اس کی خواہش کو پورا کرتا۔ دھیرے دھیرے دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میں سونیا کی باتوں میں اس قدر آ گیا تھا کہ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے میری مائرہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میری زندگی میں بہت بڑا طوفان آ گیا۔ ایک رات نینا میری باہوں میں تھی اور مائرہ کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے ساتھ کمرے میں نہیں ہوں بلکہ سونیا کے کمرے میں ہوں اس کے ساتھ۔ مائرہ چیخنے لگی، چلانے لگی، اس نے پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیا۔ میری سسر بھی سامنے سے میری نظریں چکی ہوئی تھی۔ مائرہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، نہ مجھے پر غصہ کر رہی تھی۔ اس نے سونیا کو کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ چیخنے اور چیختے ہوئے کہنے لگی پاپا اس لڑکی کو گھر سے نکالو، اس سے پہلے کہ میں جان سے مار دوں، اسے یہاں سے نکال دو۔ تبھی میرے سسر کہنے لگے کارتک تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے سونیا سے کہا تم اتنی گری ہوئی کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیا، اور تم نے میری ہی بیٹی کے پتی پر نظر رکھی۔ میرے سسر نے سونیا کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے بھی نفرت بھری نظروں سے سونیا کو دیکھا کیونکہ وہ اسی لائق تھی۔ اس نے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ مائرہ مجھ سے ناراض تھی، نظریں پھیر لی تھی۔ میں نے مائرہ کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن مائرہ میرے منہ پر ڈیورس کے پیپر مار دیے۔ میں نے کہا مائرہ میری بات تو سنو، ایک بار میری بات تو سن لو، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں نے ڈیورس کے پیپر پھاڑ دیے۔ میں نے کہا مائرہ میں تمہیں کبھی ڈیورس نہیں دوں گا۔ میرے بہت منانے پر مائرہ نے کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے بولو، تم مجھے ڈیورس کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا مائرہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، سونیا کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی ہے جسے میں پیار کرتا تھا۔ آج میں شانسی کچھ بھی نہیں کہہ پاؤں گا، میں سب کچھ تمہیں بتاؤں گا۔ سونیا اور ہم دونوں بے حد قریب تھے۔ سونیا میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے اسے شادی کے لیے کہا لیکن اس نے ابارشن کروا لیا۔ اس کے بعد میں اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ پھر میری زندگی میں تم آئی۔ تم سے ملنے کے بعد مجھے لگا کہ میری زندگی اب پوری طرح ہو گئی ہے۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ
مجھے پھر سے اس کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بلیک میل کرنے لگی، کہنے لگی اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو وہ مجھے سزا دے گی۔ میں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ مجھے پھنسا نہ دے اور تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ اس ڈر سے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ مجھے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا لیکن مائرا نے آگے جو بات کہی اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کہا کہ کارتک مجھے یہ سب پتہ ہے، مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گے، تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو گے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ مائرا نے مجھ سے آخری بات یہ کہی کہ کارتک مجھے بھول جاؤ۔ دوستو آپ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے مائرا کو بھول جانا چاہیے یا مجھے اسے منا کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی چاہیے؟ تو دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی کہانی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔